بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء اور طالبات، امید ہے کہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ فقہی احکام کے دروس کا سلسلہ جاری ہے۔ اس سلسلے میں ہم نے سبق نمبر 72 پڑھ لیا، اور سبق نمبر 72 میں ہم نے حیض کے احکام کو پڑھا، اور آج ہم سبق نمبر 73 پڑھنے جا رہے ہیں۔ اس کا ٹائٹل اور عنوان بھی واجب غسل ہے، اور اس واجب غسل کے ذیل میں اس حیض کے احکام کو پڑھیں گے انشاءاللہ، اور توضیح المسائل سے مسئلہ نمبر 482، 483، 484، 485، 486، 487 اور 488 انشاءاللہ پڑھیں گے۔ مسئلہ نمبر 482 سے شروع کرتے ہیں۔ جو عورت عدت کی عادت رکھتی ہو، اگر اسے اپنی عادت کی تعداد سے کم یا زیادہ دن خون آئے، ان دنوں کی تعداد 10 سے زیادہ نہ ہو، تو ان تمام دنوں کو حیض قرار دے۔ کم یا زیادہ کا اسے اندازہ نہیں ہے، اس کے بارے میں وہ نہیں جانتی، تو ان تمام دنوں کو جو ہے وہ حیض قرار دے۔ اگر اس کی عادت سے زیادہ خون آئے اور 10 دن سے تجاوز کر جائے، تو اگر تمام کا تمام خون ایک جیسا ہو تو خون آنے کی ابتدا سے لے کر اس کی عادت کے دنوں تک حیض، اور باقی خون کا استحاضہ قرار دے۔ بالکل یہی فارمولہ پچھلے اس میں بھی لگایا تھا کہ پچھلے قسم میں بھی۔ اگر آنے والا تمام خون ایک جیسا نہ ہو، بلکہ کچھ دن حیض کی علامات کے ساتھ اور کچھ دن استحاضہ کی علامات کے ساتھ ہو، بس اگر حیض کی علامات کے ساتھ آنے والے خون کے دنوں کی تعداد اس کی عادت کے دنوں کے برابر ہو، تو ضروری ہے کہ ان دنوں کو حیض اور باقی دنوں کو استحاضہ قرار دے۔ اگر ان دنوں کی تعداد جن میں خون حیض کی علامات کے ساتھ آیا ہو عادت کے دنوں میں سے زیادہ ہو، تو صرف عادت کے دن حیض اور باقی دن استحاضہ۔ اگر حیض کی علامات کے ساتھ آنے والے خون کے دنوں کی تعداد عادت کے دنوں سے کم ہو، تو ضروری ہے کہ ان دنوں کے ساتھ چند اور دنوں کو ملا کر عادت کی مدت پوری کرے اور ان کو حیض اور باقی کو استحاضہ قرار دے۔ تو میرٹ جو ہے یہاں عادت ہے، لہٰذا حیض خون کی علامات آئیں تب بھی اگر عادت کے دنوں میں آئیں تو حیض قرار دیا جائے گا، اور اگر عادت کے دنوں میں نہ آئیں تو پھر دیکھا جائے گا کہ 10 دن سے کم ہیں تو ان کو اس کے ساتھ ملا کر عادت کے دنوں کے ساتھ ملا کر اس کو پورا کیا جائے گا۔ جی، اگلا مسئلہ نمبر 483 ہے، اور یہ 4 نمبر لکھا ہم نے، یہ آپ کو تفصیل سے بتا دوں اور پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ ہم نے شروع میں حیض کی اقسام پڑھی تھی۔ حیض 6 قسم کی، خاتون جو حیضہ ہوتی ہے اس کو حیض کہتے ہیں۔ اس کی 6 قسمیں تھیں۔ پہلی قسم عدد اور عادت رکھنے والی خاتون، دوسری قسم تھی عدد رکھنے والی خاتون لیکن عادت نہ ہو، تیسری عادت ہو اور عدد نہ ہو، تو چوتھی قسم مضطربہ ہے۔ مضطربہ یعنی وہ عورت جسے 2 مہینے مسلسل خون آئے لیکن وقت اور عدد دونوں کے لحاظ سے اختلاف ہو۔ اگر اسے 10 دن سے زیادہ خون آئے اور سارا خون ایک جیسا ہو، یعنی تمام خون یا حیض کی نشانیوں کے ساتھ یا استحاضہ کی نشانیوں کے ساتھ آیا ہوا، تو اس کا حکم احتیاط کی بنا پر وقت کی عادت رکھنے والی عورت کا حکم ہے، جسے اپنی عادت کے علاوہ وقت میں
خون آئے اور علامات کے ذریعے حیض کو استحاضہ سے تمیز نہ دے سکتی ہو تو ضروری ہے کہ اپنی رشتہ دار عورتوں میں سے بعض عورتوں کی عادت کے مطابق حیض قرار دے۔ اگر یہ ممکن نہ ہو تو 3 اور 10 دن میں درمیان عدد کو اس تفصیل کے مطابق جو مسئلہ نمبر ہم نے گزشتہ سبق میں بیان کیا تھا، اور دونوں مسئلے بلکہ 469 اور 481 ان میں ہم نے جو بیان کیا تھا اس کے مطابق وہ عمل کرے گی۔ دوبارہ مضطرب کا معنی اضطراب ہوتا ہے، مضطربہ کا معنی اضطراب والی خاتون یعنی اضطراب رکھنے والی۔ تو مضطربہ یعنی وہ عورت جسے 2 مہینے مسلسل خون آئے لیکن وقت اور عدد دونوں کے لحاظ سے اختلاف ہو، یعنی حیض کا خون آنے کے لحاظ سے وہ مضطرب ہو تو اس کو مضطربہ کہتے ہیں، اور اس کو کوئی کنفرم نہ ہو رہا ہو ڈیٹ اور ٹائم، وقت اور عدد یا عدد، تو لہٰذا وقت اور عدد کے لحاظ سے اختلاف ہر مہینے میں آ رہا ہو تو اس کو مضطربہ کہتے ہیں۔ اگر اسے 10 دن سے زیادہ خون آئے اور سارا خون ایک جیسا ہو، یعنی تمام خون یا حیض کے نشانیوں کے ساتھ یا استحاضہ کی نشانیوں کے ساتھ آیا ہو تو اس کا حکم احتیاط کی بنا پر وقت کی عادت رکھنے والی عورت کا حکم ہے، جسے اپنی عادت کے علاوہ وقت میں خون آئے اور علامات کے ذریعے حیض کو استحاضہ سے تمیز نہ دے سکتی ہو تو ضروری ہے کہ اپنی رشتہ دار عورتوں سے بعض جو عورتوں کی عادت کے مطابق حیض قرار دے، اور اگر یہ ممکن نہ ہو تو 3 اور 10 دن میں درمیان کی عدد کو اس تفصیل کے مطابق جو ہم نے پچھلے مسئلے میں بیان کیا ہے 499 میں اور 481 میں، اس کے مطابق قرار دے تو یہ مضطربہ ہوگی۔ جی مسئلہ نمبر 484، اگر مضطربہ کو 10 دن سے زیادہ خون آئے جس میں سے چند دنوں کے خون میں حیض کی علامات اور چند دوسرے دنوں کے خون میں استحاضہ کی علامات ہوں، تو جو ہم گزشتہ سبق میں مسئلہ بیان کر چکے ہیں کہ وہ علامات کو مد نظر رکھتے ہوئے حیض قرار دے گی، باقی کو استحاضہ قرار دے گی، اس مسئلے کے مطابق عمل کرے۔ دوبارہ پڑھ لیتے ہیں، انتہائی آسان مسئلہ ہے، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، آپ کی توجہ ہونی چاہیے کہ مضطربہ یعنی چوتھی قسم جو حیضہ ہے خاتون، اس کو بیان کیا جا رہا ہے کہ اگر اس خاتون کو جس کا وقت اور عدد معین نہ ہو، اس کو 10 دن سے زیادہ خون آئے جس میں سے چند دنوں کے خون میں حیض کے علامات اور چند دوسرے دنوں کے خون میں استحاضہ کی علامات ہوں، تو کون سے خون کو استحاضہ قرار دے گی اور کون سے خون کو کون سے دنوں کو حیض قرار دے گی؟ تو ہم نے گزشتہ سبق میں کہا تھا کہ جو اس کی علامات ہوں گی اور کم سے کم 3 دن اور زیادہ سے زیادہ 10 دنوں کے اندر اندر جو کور ہو جائیں گی علامات کے ساتھ، اس کو حیض قرار دے گی، باقی کو استحاضہ۔ اور اگر وقت کی معین نہ ہو لیکن عدد معین ہو تو عدد سے پہلے بھی استحاضہ ہو سکتا ہے، عدد کے بعد بھی استحاضہ ہو سکتا ہے۔ عدد کے دنوں میں وقفے کو یا وقفے کے علاوہ کو وہ حیض قرار دے گی۔ یہ مسئلہ نمبر 484۔ 485 مسئلہ نمبر، اس کا ٹائٹل اور عنوان واجب غسل ہے اور اس کا ذیلی ٹاپک بدل رہا ہے۔ ہم نے پچھلے دو مسئلوں میں ہم نے مضطربہ کے احکام پڑھے ہیں، ابھی یہ مسئلہ جو ہے 485 مسئلہ، اس میں ہم مبتدیہ کے احکام پڑھ رہے ہیں۔ مبتدیہ کیا ہے، مبتدیہ کا معنی کیا ہے، مبتدیہ کی ڈیفینیشن کیا ہے، اس کے بارے میں ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ مبتدیہ وہ خاتون ہوتی ہے، وہ عورت ہوتی ہے جو ابھی 9 سال جس کے مکمل ہوئے ہوتے ہیں
اور اس کو پہلی دفعہ خون آ رہا ہوتا ہے یا دوسری دفعہ خون آ رہا ہوتا ہے، اس کو مبتدیہ کہتے ہیں۔ یعنی اس عورت کو جس کو اپنا ابتدا ہو رہی ہوتی ہے خون دیکھنے کی، تو اس کو نہ وقت معین ہوتا ہے، نہ عادت معین ہوتی ہے، نہ اس کو پتہ ہوتا ہے، تو اس کو مبتدیہ کہتے ہیں۔ یہ ہے مبتدیہ کی تعریف۔ اور 5 نمبر ہم نے جو بتایا ہے، میں دوبارہ رپیٹ کر دیتا ہوں۔ حائض خاتون کی ہم نے 6 قسمیں بیان کی تھیں۔ ان میں سے پہلی قسم یہ تھی کہ وقت اور عدد دونوں کی عادت اس کو ہے، اور نمبر 2 وقت کی عادت ہے لیکن عدد کی عادت نہیں ہے، نمبر 3 عدد کی عادت ہے اور وقت کی عادت نہیں ہے، اور نمبر 4 مضطربہ، جس کو نہ وقت پتہ ہے نہ عدد پتہ ہے، مضطرب رہتی ہے، ایک مہینے میں اور ٹائم ہوتا ہے، دوسرے مہینے میں اور ٹائم ہوتا ہے، ایک مہینے میں اور عدد ہوتا ہے، دوسرے مہینے میں اور عدد ہوتا ہے۔ اور یہ 5ویں قسم جو مبتدیہ ہے، جس کی ابتدا ہو رہی ہوتی ہے خون کی، تو اس وجہ سے ہم نے مبتدیہ کو بیان کیا۔ مبتدیہ یعنی اس عورت کو جسے پہلی بار خون آیا ہو، 10 دن سے زیادہ خون آئے اور وہ تمام خون جو مبتدیہ کو آیا ہے ایک جیسا ہو، تو اسے چاہیے کہ اپنے کنبے والی خواتین کی عادت کی مقدار کو حیض اور باقی کو ان دو شرائط میں ہم نے کہا تھا کہ اس کے علامات ظاہر ہونی چاہیے، اور دوسرا خواتین جو اس کے خاندان اور فیملی سے ہیں، چاہے والدہ کی طرف سے ہیں چاہے والد کی طرف سے ہیں، ان کے مطابق متصف کرنے کی کوشش کی جائے۔ یعنی اگر وہ عادت رکھتی ہیں تو وقت کی عادت کے ساتھ متصف، اگر عدد کی عادت رکھتی ہیں تو عدد کی عادت کے ساتھ یہ 2 شرطیں وہاں موجود تھیں جو پچھلے سبق کے مسئلے میں ہم نے بیان بھی کیا۔ اگر یہ ممکن نہ ہو تو ضروری ہے کہ مسئلہ نمبر 481 میں دی گئی تفصیل 481 میں بھی ہم نے بارہا ذکر کیا، پچھلے مسئلے میں بھی رپیٹ کیا کہ ہم علامات کو مد نظر رکھتے ہوئے عادت کے ایام میں حیض قرار دیں گے، اور عادت سے پہلے کے جو ہوگا، اگر 10 دن سے زیادہ کا وہ بن رہا وہ استحاضہ ہوگا، اور یا عدد سے بعد اگر 10 دن سے زیادہ کا ہو تو وہ بھی استحاضہ ہوگا۔ تو یہ تفصیل تھی 481 میں بھی، تو اس لحاظ سے وہ عادت کے دنوں میں حیض قرار دیں گے، آگے 10 دنوں سے آگے یا پہلے جو ہے وہ اس کو استحاضہ قرار دے گی، اور 10 دنوں کے اندر حیض قرار دے گی۔ میں اگر غلط نہیں کہہ رہا، میں دوبارہ جملہ رپیٹ کرتا ہوں کہیں غلطی نہ ہو گئی ہو، کہ وقت کی عادت رکھنے والی خاتون کو عادت کے دنوں میں اگر 10 دن کے اندر ہوں تو وہ حیض ہوگا، اس سے پہلے اور بعد میں استحاضہ ہوگا۔ مسئلہ نمبر 486 اور 486 مسئلہ، اس کا عنوان بھی واجب غسل ہے، اور واجب غسل کا ذیلی ٹاپک جو ہے وہ حیض ہے۔ اگر مبتدیہ کو 10 سے زیادہ دن تک خون آئے جبکہ چند دن آنے والے خون میں حیض کی علامات اور چند دن آنے والے خون میں استحاضہ کی علامات ہوں، تو جس خون میں حیض کی علامات ہوں وہ 3 دن سے کم اور 10 دن سے زیادہ نہ ہو، وہ سارا حیض ہے۔ بس کیونکہ 10 دن سے کم ہے تو جو بھی علامات ہیں حیض کی علامات، وہ حیض ہوگا، استحاضہ اس میں علامات ہونے کے باوجود نہیں ہوگا۔ لیکن جس خون میں حیض کی علامات تھیں، اس کے بعد 10 دن گزرنے سے پہلے دوبارہ خون آئے اور اس میں بھی حیض کی علامات ہوں، مثلا 5 دن سیاہ خون، 9 دن زرد خون، اور پھر دوبارہ 5 دن سیاہ خون آئے، تو اسے چاہیے کہ پہلے آنے والے خون کو حیض اور بعد میں آنے والے دونوں خونوں کو استحاضہ، جیسا کہ مضطربہ کے احکام میں ہم نے ابھی اسی درس کے شروع میں بیان کیا ہے۔ انتہائی آسان، اگر 10 دنوں سے کم ہو تو علامات اگر استحاضہ والی ہو تب بھی حیض، لیکن اگر 10 دن سے زیادہ ہو تو پہلا جو خون آئے وہ حیض، باقی استحاضہ قرار دے گی۔ مسئلہ نمبر 487، اس کا ٹاپک اور عنوان بھی واجب غسل، ذیلی ٹاپک جو ہے وہ حیض کی مسئلے،
حیض کا جو غسل ہوتا ہے۔ اگر مبتدیہ کو 10 سے زیادہ دنوں تک خون آئے جو چند دن حیض کے علامات کے ساتھ اور چند دن استحاضہ کے علامات کے ساتھ، لیکن جس خون میں حیض کی علامات ہوں وہ 3 دن سے کم نہ ہو، 3 دن سے کم مدت تک آیا ہو، اچھا 3 دن سے کم آیا ہو، کم نہ ہو نہیں، یہ جملہ میں غلط کہہ گیا ہوں، صحیح نہیں، دوبارہ اس کو ریپیٹ کر لیں۔ جس خون میں حیض کی علامات ہوں وہ 3 دن سے کم مدت تک آیا ہو یا 10 دن سے زیادہ ہو تو اسے چاہیے کہ وہ 499 کی ابتدا میں جو بیان شدہ حکم کے مطابق عمل کرے، یعنی وہ ہم نے کہا تھا کہ 10 دنوں سے کم آتا ہے تو وہ حیض کا نہیں ہوتا، وہ استحاضہ ہوتا ہے، لہٰذا کم سے کم اس کی علامات میں یہ شامل ہے کہ 3 دنوں سے نظر آئے، اور 3 دن جو نظر نہیں آتا تو پھر وہ استحاضہ والا حکم لگا، اور 10 دن سے زیادہ ہو تو وہ بھی استحاضہ والا ہوتا ہے، حیض والا نہیں ہوتا۔